اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرق لا ينافي مالکیت غیر المال وهو النکاح والدم والحیات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عوارض جو اہلیت پر پیش ہوتے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، تو ساتواں رق کیا غلامی، اس کی وجہ سے غلام لونڈی جب مسلمان ہو جائیں، کافر نہیں، جب تو ان پر کیا احکام ہے، کیا صورتحال ہے، یہ اب مسئلہ شروع ہے۔ کچھ مسئلے آ گئے۔ مسئلہ رق نہیں منافی غیر کے مال کے مالک بننے کی، کیا رق نہیں منافی مال کے غیر کے مال میں مال کے مالک بننے کی، غیر المال، مال کے غیر، مال کا جو غیر ہے نا اس کے مالک ہونے کو منافی نہیں ہے، مال کی تو مالک نہیں بنتا لیکن اس کے غیر کے مالک بننے کے منافی نہیں ہے۔ اور وہ ہے نکاح، نکاح غلام کر سکتا ہے، لونڈی بھی نکاح کر سکتی ہے، دم ان کا اپنا خون اس کے وہ مالک ہیں، حیات اس کے بھی وہ مالک ہیں، جی ان کا اپنا خون، اپنی زندگی، یہ اور یہ نکاح کریں، رقیت ان کے منافی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور وہ غیر المال نکاح ہے، یعنی غلام نکاح کر سکتا ہے، لونڈی بھی نکاح کر سکتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، مولا کی اجازت پر موقوف ہے، اور دم کے بھی مالک ہیں اور حیات اپنے خون کے، اپنی زندگی کے بھی ان کی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرق لا ينافي مالکیت غیر المال وهو النکاح والدم والحیات، اس لیے کہ رقیق ان اشیاء کے حکم میں نکاح کرنا، اس کا اپنا خون، اپنی زندگی، ان میں وہ نہیں ہے مملوک، بلکہ غلام ان اشیاء ضروریہ میں، جی غلام باقی ہے، حریت اس کی وہ حریت باقی ہے۔ بس صحیح ہے نکاح غلام کا، اور اقرار کرنا غلام کا حد کے ساتھ، یہ بھی صحیح ہے، اور اقرار کرنا غلام کا قصاص کے ساتھ، یہ بھی صحیح ہے، اور اقرار کرنا غلام کا سر کا جو ہلاک ہو گیا ہے، ایک تو نا مال موجود ہے، پھر تو مسئلہ کون ہے، سر کا مستحلق، تو اس کا اقرار ان میں، اس لیے کہ غلام محتاج ہے نکاح کا، کیوں؟ اس لیے کہ فرج کی شہوت کا پورا کرنا تو فرض ہے، غلام بننے سے شہوت تو نہیں نا ختم ہوگی، اور نہیں کوئی راستہ غلام کے لیے تسری کا، تسری کیا، اب لونڈی رکھے اور لونڈی سے اپنی خواہش پوری کرے، غلام نہیں کر سکتا جی، تو تسری کا بھی راستہ نہیں ہے، تو پس متعین ہو گیا نکاح، اور لیکن یہ نکاح موقوف ہے مولا کے اذن پر۔ کیوں موقوف ہے؟
دفع کرنے کے لیے ضرر کو مولا سے، کیونکہ مہر تعلق پکڑے گا غلام کے رقبہ کے ساتھ، اور پھر اس نے کر مہر کے بدلے میں اس کو بیچا جائے گا تو مولا کا تو نقصان ہو گیا۔ اور اسی طرح احتیاجی غلام کی ثابت ہے دم کی طرف بھی اور اپنے باقی رہنے میں، اسی لیے تو نئی مالک مولا۔ وہ درمیان میں اقرار والا مسئلہ ویسے آیا تھا، یہ جو متن میں ہے نا دم اور حیات وہ اب آ رہا ہے۔ اسی لیے تو نہیں مالک مولا اس کے خون کے ضائع کرنے کا اور اس کی زندگی کے ختم کرنے کا، وہ مالک نہیں ہے۔ اللہ کے ڈنگر ہوں تو بندہ جب چاہے ان کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ اور باقی صحیح ہے اقرار مولا کا قصاص کے ساتھ، اس لیے نہ مولا نہیں میں غلام کا، اس لیے کہ غلام اس اقرار میں مثل حر کے ہے، مثل اور رق نہیں منافی مال کے غیر کے مالک بننے کے، اور وہ نکاح ہے اور دم ہے اور خون اس کا اپنا اور حیاتی زندگی، نہیں منافی ان میں مولا اس کا مالک نہیں ہے جی۔ اور رق نہیں منافی مال کے غیر کے مالک بننے کے، اور وہ نکاح ہے اور دم ہے اور حیاتی، وَيُنَافِي كَمَالَ الْحَالِ فِي أَهْلِيَّةِ الْكَرَامَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْبَشَرِ فِي الدُّنْيَا كَالذِّمَّةِ وَالْوِلَایَةِ وَالْحِلِّ۔ صبر آگے بھی پڑھ دے حتی أَنَّ ذِمَّتَهُ كَوْفَتْ بِرِقِّهِ۔ صبر صبر اور منافی ہے رق حال کے کمال کے، منافی ہے رق حال کے کمال کس میں؟ کرامات کی عزتوں کی اہلیت میں جو وضع کی گئی ہیں بشر کے لیے دنیا میں، وہ عزتیں جو حر کو نصیب ہیں مسلمان حر کو، ان کا اس کے اندر کمال نہیں ہے، کمال کیا کیا جی؟ اور رق منافی ہے حال کے کمال کے عزتوں کی اہلیت میں، وہ عزتیں جو رکھی گئی ہیں بشر مقرر کی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں بشر مقرر کی گئی ہیں، جیسا کہ ذمہ، جیسا کہ ولایت، جیسا کہ حل، کیا کہ جیسا کہ ذمہ اور جیسا کہ ولایت اور جیسا کہ حل، حتیٰ کہ ذمہ، حتیٰ پھر پڑھتے ہیں ادھر بیگ، اور منافی ہے رق کمال الحال کے کرامات کی اہلیت میں، وہ جو وضع کی گئی ہیں بشر کے لیے دنیا میں، آخرت میں نہیں دنیا میں، جیسا کہ ذمہ ولایت حل۔ قول مصنف رحمہ اللہ کا فی الدنیا، یہ اعتراض ہے کرامات سے جو وضع کی گئی ہیں انسان کے لیے آخرت میں، مسلمان کے لیے، کیونکہ غلام اور حر اخروی کرامات میں برابر ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد غلامی ختم، اٹھے گا تو غلام نہیں ہوگا، ختم۔ اس میں حر اور غلام دونوں، اس میں اخروی کرامات میں، کیونکہ اخروی کرامات اس لیے کہ اہلیت اخروی کرامات کی ہے بسبب قال کما قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی بس یہ تو بات ختم ہو گئی، یہ تو قید کا فائدہ آ گیا۔ بہرحال کرامت دنیویہ ابد ان کرامتوں سے محروم ہے، ابد پس نہیں صلاحیت رکھتا غلام کا ذمہ، کیویں حتیٰ کہ نہیں ممکن یہ کہ مطالبہ کیا جائے غلام قرضے کا
بغیر ملانے رقبے کی مالیت کے یا کسب کے، جب تک نہ آزاد کیا جائے یا نہ مکاتب بنے تب تک غلام سے دین کا یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا اس نے کوئی بھئی اس کے وہ رقبے میں کوئی چیز ذمہ آ گئی ہے مہر وغیرہ تو اس کا مطالبہ ہوگا کہ اس کو بیچو، یا کوئی کسب ہے تو اس کا مطالبہ ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا ہے جی۔ آزاد ہوگا یا مکاتب بنے گا تو پھر وہ چونکہ مکاتب یدن آزاد ہے وہ اپنے معاملات کرے گا جی۔ اور ایک دوسرا ولایت کی، جس طرح حر کا ذمہ مشغول ہوتا ہے نا، غلام کا ذمہ اس طرح مشغول نہیں ہوتا جی۔ اور ولایت اور اسی طرح لا ولایت لہ ولا احد بالنکاح، کہ اس کو ولایت نہیں ہے کہ یہ کسی کا نکاح کرائے، صغیر صغیرہ کا، مجنون مجنونہ کا، اس کو اس پر ولایت، کیونکہ اپنے اوپر ولایت نہیں ہے تو دوسروں پر بھی نہیں ہے جی، سمجھے۔ اور والحل کی، اور نہیں حلال اس کے لیے عورتوں سے اتنی عورتیں جو حلال ہیں، کیونکہ حر کے لیے جائز ہے یہ کہ نکاح کرے 4 عورتوں سے، اور رقیق کے لیے اس کا نصف ہے، کتنی سمجھے جی، شاباش جی۔ اور منافی ہے رق، کمال حال کے، کرامات کی اہلیت میں ایسی کرامات جو وضع کی گئی ہیں، یعنی شرع جو بنائی گئی ہیں بشر کے لیے دنیا میں، جیسا کہ ذمہ، جیسا کہ اور کا ذمہ مشغول ہوتا ہے اس کا ذمہ بھی مشغول ہو، اور جیسے ولایت غیر پر، اور جیسے 4 عورتوں کا حلال ہونا، اور بھی چیزیں ہیں اس میں جی، آگے بھی تفصیل آ رہی ہے۔ اور منافی ہے ایک کمال حال کے اہلی کرامات کی اہلیت میں وہ کرامات جو وضع کی گئی ہیں بشر کے لیے دنیا میں، جیسے ذمے کا مشغول ہونا، اور جیسے ولایت غیر پر، اور جیسے 4 عورتیں کا حلال ہونا، عورتوں کا جی گے حتی ان ذمتہ ضعفت برقہ فلم تحتمل الدین بنفسها وضمت الیہا مالیت الرقبۃ والکسب۔ بس کوئی جو شرع میں آئی بات، حتیٰ کہ ذمہ رق کا ضعیف ہے اس کے رقیت کی وجہ سے، کیا کیا حتیٰ کہ ذمہ رق کا ضعیف ہے اس کے رقیت کی وجہ سے، اس کے بسم اللہ، پس نہیں اٹھائے گا ذمہ دین کو بے نفس، ہاں جس طرح حر پر قرضہ ذمہ آ جاتا ہے نا، اس پر بھی قرضہ ذمہ آ جائے ایسا نہیں ہوگا، اور ملایا جائے گا اس ذمے کے ساتھ رقبہ کی مالیت کو اور کسب کو جی۔ لہذا نہیں ہے اٹھائے گا ذمہ رق کا دین کو بنفسہا، اور ملایا جائے گا ذمہ کے ساتھ رقبہ کی مالیت کو اور کسب کو۔ شاباش او بے خود رو۔ پھر بیان فرمایا اشیاء ثلاثہ کا نقصان، یہ جو 3 ذمہ ولایت حل، ان کا نقصان بسبب رقیت کے، رقیت کی وجہ سے ان میں وہ ناقص ہے۔ فقالا پس کہا، حتیٰ کہ ذمہ اس کا یعنی ذمہ ضعفت بے رق ہی، اس کے رق ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غلام کے لیے اصل ذمہ من حیث الانسانیت ہے، اور ضعف تب بھی ہے نا، اصل شے تو ہو نا تو وہ کمزور ہے نا، وہ یار تو بڑا کمزور ہو گئے، ہے تو انہوں آکھیا کمزور ہے بھی کو نہ دیجیے جی،
تو اصل ذمہ ہے من اصل انسانیت، لیکن وہ ذمہ کمزور ہے بسبب چونکہ کمزور ہے تو حتیٰ کہ نئے مطالبہ کیا جائے گا دین کا بغیر ملانے رقبہ کی مالیت کے یا کسب کے۔ جی کسب ہوتا عبد معزون کا، ویسے اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کی گردن پر کوئی چیز آ گئی ہے تو پھر مطالبہ ہے کہ اس کو بیچیں گے تو پیسے پورے کریں گے، یا عبد معزون تھا تو اس نے کسب کیا تو کوئی خرابی آئی ہے تو اس کسب سے وہ قرضہ چکایا جائے گا۔ جی اس کے بغیر اس پر کوئی قرضہ نہیں آتا۔ اس پر جیسے کہ اور کسی سے قرضہ لے لیتا ہے، سودا خرید لیتا ہے اس کا قرضہ ہوتا ہے، مکان خریدا اس کا قرضہ ہے، غلام پر اس قسم کا، کیونکہ یہ سارے تصرفات کر ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ ایسے کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا، مولا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ سمجھے ہی کہ جہاں ان کو اجازت ہے نا بس نکاح کرنے کی تو مار دینا پڑ گیا ہے، اب اس کے ذمہ قرضہ آ گیا ہے لیکن اس کا تعلق گردن کے ساتھ ہے۔ یا عبد معزون تھا تو اس نے قرضہ چڑھا دیا ہے، تب اس کا تعلق اس کے کسب کے ساتھ ہے، ذمے کے ساتھ نہیں ہے۔ ذمہ اور چیز ہے، رقبہ جو ہے نا وہ تو پوری اس کی جنا پورا بدن ہے جی، کہ جس کی مالیت ہے جی وہ مالیت ہے، یا اس نے جو کسب کیا وہ ہے۔ جس طرح ہمارے ذمے چیز آتی ہے، غلام کے ذمے کوئی شے نہیں آتی کیونکہ ذمہ اس کا کمزور ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں؟ چلو جی منع کر پچھوں، اچھا خیر وہ پردہ پیسہ جی اور دیکھو نا درو۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کہ پس نہیں اٹھائے گا، کون نہیں اٹھائے گا؟ یعنی ذمہ اس کا دین کو بے نفس ہاں، ذمہ کو مولوی لقمان تیرا میرا کو جیب بچ پایا کو بٹوا نہیں ہے گا، ذمہ ایک ہمارے جس طرح چیز ہے جو ہمارے اوپر آ گئی ہے جی، جس کے ہماری گردن کو دخل نہیں کہ ہمیں بیچ کر پیسے پورے کیے جائیں گے، بھائی یہ چیز تیرے ذمے آ گئی ہے۔ تو یہ ذمہ جو ہے نا رق کے اندر غلام کے اندر یہ ذمہ کوئی نہیں ہے جی، اور ملایا جائے گا اس ذمے کے ساتھ رقبہ کی مالیت کو، اور لہذا بیچا جائے گا غلام اپنے قرضے میں اور لیا جائے گا اس کے کسب سے۔ یہ شے ذمے آتی ہے، ویسے ذمے نہیں شے آتی ہے جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ چلے حتیٰ کہ یہ بات کہ ذمہ رق کا ضعیف ہے بس باب اس کے رق ہونے کے۔ بسم اللہ، پس نہیں اٹھائے گا ذمہ دین کو بے نفسہا، اور ملایا جائے گا ذمے کے ساتھ ملائی جائے گی رقبہ کی مالیت اور کسب جی۔ حتیٰ کہ یہ بات کہ ذمہ رق کا ضعیف ہے بس باب اس کے رق ہونے کے، پس نہیں اٹھائے گا ذمہ رق کا دین کو بنفسیہ، اور ملایا جائے گا ذمے کے ساتھ رقبہ کی مالیت کو اور کسب کو۔ یہ ہے جی، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اب وہ جو دونوں کی تفصیل، تینوں کی تفصیل، پہلا آ گیا ذمہ نہیں، پھر وہ کیا ولایت نہیں، پھر وہ حل نہیں جی۔ وَكَذَلِكَ الْحِلُّ يَتَنَسَّخُ بِالرِّقِّ حَتَّى أَنَّهُ يَنْكِحَ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَتُطَلَّقُ الْأَمَةُ اثْنَتَيْنِ وَتُنَسَّخُ الْعِدَّةُ وَالْقَسَمُ وَالْحَدُّ۔ چلو جی، اور اسی طرح حل بھی نصف ہو جائے گی بس باب رقیت کے، کیا کیا؟ اور اسی طرح حل بھی نصف ہو جائے گی بس باب رق کے، حتیٰ کہ نکاح کر سکتا ہے غلام دو عورتوں سے، حتیٰ کہ غلام نکاح کر سکتا ہے دو عورتوں سے، اور لونڈی مغلظہ ہو جائے گی دو طلاقوں سے، اور لونڈی مطلقہ مغلظہ ہو جائے گی دو طلاقوں سے، اور لونڈی کی عدت بھی نصف ہو جائے گی، اور لونڈی کی عدت بھی نصف ہو جائے گی،
اور لونڈی کے بارے میں جو باری زوج نے کرنی ہے وہ بھی اس میں بھی نصف ہو جائے گی. وہ آ رہا ہے حرہ ہے اس کی بیوی لونڈی, حرہ کے پاس 2 دن, لونڈی کے پاس 1 دن, اور حد بھی نصف ہو جائے گی. جی اور اسی طرح قسم یعنی لونڈی کی جو باری ہے وہ بھی نصف ہو جائے گی اور حد بھی نصف ہو جائے گی. اینو بیخ ایک باری وَكَذَلِكَ الْحِلُّ يَتَنَصَّفُ بِالرِّقِّ, جیسا کہ ظاہر ہے ظاہر ہوا اثر رق کا ذمہ کے ظوف میں, ظاہر ہے نا, اسی طرح ظاہر ہے اثر رق کا حل کے ادا کرنے میں. وہ حل کے مبنی ہے اس پر شخص کے نکاح کی ملکیت, شخص کے مرد کے نکاح کی جو ملکیت ہے نا, اس نکاح کی ملکیت کی جو حل ہے حر کے لیے, غلام کے لیے اس کا کیا ہوگا؟ نصف ہوگا. حتیٰ کہ یہ بات کہ نکاح کرے گا غلام 2 عورتوں سے, اس سے زیادہ نہیں, اور متعلقہ ہو جائے گی لونڈی 2 طلاقوں سے. اب یہ مسئلہ برابر ہے کہ لونڈی کا خامد حر ہو یا ہمارے نزدیک, شفافی کے نزدیک اور ہے, اس لیے کہ یعنی اس کی 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جائے گی, خواہ زوج حر ہو خواہ زوج, اس لیے کہ رق جیسا کہ اثر کرتی ہے حل کے رجل کے حل کے ادا کرنے میں, اسی طرح اثر کرتی ہے عورت کے حقوق کے بھی ادا کرنے میں, دونوں میں اثر کرتی ہے. اور جب کہ ہے لونڈی کی حل حرہ کی حل کا نصف, جی تو ہوگا لونڈی کی حل کا فوت ہونا اس کے نصف کے ساتھ کہ فوت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ حرہ کی حل, جس کے ساتھ حرہ کی حل فوت ہوتی ہے نا, اس کے نصف کے ساتھ لونڈی کی حل. فرق کرنے کے لیے حرہ اور وہ کیا ہے, وہ ایک پوری طلاق اور نصف طلاق. حرہ کی کتنی طلاقیں ہیں؟ تو اس کی پھر 1.5 طلاق. لیکن مسئلہ یہ بن گیا, لیکن جب کہ نہیں متجزی ہو سکتی ایک طلاق, طلاق کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے, طلاق یا ہے ہی نہیں تو ہے تو پوری ہے, ٹکڑے نہیں ہو سکتے, تو پھر مجبوراً اس آدھے کو پورا کیا گیا. تو کتنے بن گئے؟ تو اور ہو گئی وہ شے کہ فوت ہو جائے گی, اس شے کے ساتھ لونڈی کی حل کتنی ہو گئی؟ 2 طلاقیں ہو گئیں. جیسا کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, طلاق علامت تطلیقاتان, لونڈی کی طلاق اور عدت اس کی 2 حیض ہیں. رواہ ترمذی 1182 نمبر حدیث. اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف, کیونکہ وہ اعتبار کرتے ہیں طلاق اور عدت کا کس کے ساتھ؟ رجل کے ساتھ کرتے ہیں. جی یہ بات ختم ہو گئی جی. اور اسی طرح حل نصف ہو جائے گی رق کے سبب سے, حتیٰ کہ نکاح کر سکتا ہے ابد 2 عورتوں سے بس, اور متعلقہ ہو جائے گی لونڈی 2 طلاقوں سے. جی اور اسی طرح حل نصف ہو جائے گی بسبب رق کے, حتیٰ کہ غلام نکاح کر سکتا ہے 2 عورتوں سے, اور متعلقہ ہو جائے گی لونڈی 2 طلاقوں سے. آگے دیکھو شرح, اور نصف ہو جائے گی عدت اور باری اور حد, کیونکہ عدت جی یہ ملک نکاح کی تعظیم کے لیے ہے. کون؟ وگرنہ اگر یہ نہیں ہے تو عورت فارغ ہوئی تو جائے کس میں؟ عورتوں کے حق میں, یا عورتوں کے حق میں
کیونکہ عدت ملک نکاح کی تعظیم ہے عورتوں کے حق میں، تو لہٰذا پس یہ لونڈی کے حق میں، تو پس ہو جائے گی عدت لونڈی کی 2 حیض، ہونی 1.5 چاہیے تھی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو وہاں 1.5 مہینہ ہو جائے گی، سمجھے ہی، کیونکہ اس کا تو نصف ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک نصف نہیں ہو سکتا، ایک حیض نصف نہیں ہو سکتا، پس ضروری ہے تکامل سے احتیاطاً، اور اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا بھی گزرا وعدت حیضتان، اور اسی طرح قسم باری کہ زوج باری تقسیم کرے، یہ نعمت ہے جو مبنی ہے کس پر، پہلے عورت مرد کے لیے حلال ہو پھر اس کی باری لگائے گا، تو پس یہ بھی نصف ہوگی، پس ہو جائے گی لونڈی کے لیے حرہ کا، تو 2 بیویاں ہیں تو پس رہے گا زوج حرہ پر 2 دن اور لونڈی پر 1 دن، پارے نہیں پہ موڈے تے بہنے ہیں ان کے پاس مراد، اور حد کیا حد سزا ہے بسبب عصیان کے، ورود نعمت کے ساتھ، کس کے ساتھ، جن میں نعمت پوری ہے ان میں پھر سزا جتنی ہے، جن میں نعمت کم ہے پھر سزا کم ہوگی جی، پس وہ شخص کہ کامل ہے اس کے حق میں نعمتیں ساری، جیسے ہو رہا ہے ساری نعمتیں اس کے حق میں ہیں کہ کوئی نہیں ہے، سارے عہدے اس کو مل سکتے ہیں، تو ہو جائے گی عقوبت حر پر، اور نعمتیں غلام کے حق میں غیر کاملہ ہیں بنسبت، لہٰذا پس نصف ہو جائے گی حد اس کی، کس کی، غلام کی، ایسی حد جو قبول کرنے والی ہے تنصیف کو، او نہیں کوڑے کی نے، جیسا کہ جلد کوڑے آدھے ہو جائیں گے، برخلاف قطع سرکہ میں آدھا ہاتھ کٹے، وہ کیسے ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، ہاتھ پورا کٹے گا جی، سنیں جی، اے شاباش جی، اور نصف ہو جائے گی عدت بھی اور باری بھی اور حد بھی جی، ہو جائے گی عدت بھی اور باری بھی اور حد بھی، وانتقصت، قیمت نفسی، بس صبر، اور کم ہو جائے گی قیمت اس کے نفس کی جی، اور کم ہو جائے گی قیمت اس کے نفس کی، او بے خود رو، حتیٰ کہ جب قتل کیا گیا غلام خاتان، غلام کو کسی نے خاتان قتل کر دیا، تو واجب ہوگی قاتل کے عاقلہ پر غلام کی قیمت، اب دیت نہیں دینی بلکہ کیا دینی ہے، قیمت دینی، لیکن سن اب غلام بڑا قیمتی تھا جی، وہ بڑا ڈاکٹر شاکٹر تھا، لیکن نہیں اضافہ کیا جائے گا قیمت کا 10,000 پر، اس سے کم ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ 10,000 حر کی، 10,000 مقتول حر کی دیت ہے، مقتول حر خاتان مارا جائے تو اس کی دیت کتنی ہے، 10,000 یار، 100 تو یہی ہے، اور اگر پہنچ جائے، اگرچہ پہنچ جائے قیمت غلام کی 20,000 کو، یا لیکن کم کرنی ہے 10,000 سے، تو بلکہ کمی کی جائے گی 10,000 سے 10 درہم، 9,990 جی، پورا نہیں کرنا 10,000، کیوں، واسطے گرانے کے غلام کے مرتبے کو حر کے مرتبے سے، کیونکہ دیت حر کی سمجھائی ہوں مانا کر اس دا، اور کم ہو جائے گی قیمت غلام کی ذات کی، خاتان مارا گیا تو جی، اور کم ہو جائے گی غلام کے نفس کی قیمت، لأنه آل للتصرف في المال واستحقاق اليد عليه، دونن
دون ملكه فواجب نقصان بدل دمه عن الدية لنقصان في أحد ضربي المالكية كما تنسب الدية بالأنوثة لعدم أحدهما. صبر، توجہ کریں میں. اس لیے کہ غلام اہل ہے تصرف کرنے کا مال میں، جی، اور جب مولا اجازت دے گا تو، اور مستحق ہے قبضے کا مال پر، کہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کہ ملک اس کی، مال کا مالک مولا ہی ہوگا، قبضہ اس کا ہوگا، تصرف یہ کر سکتا ہے. اور جب معزون ہوگا تصرف کرے گا کہ نہیں؟ تو قبضہ کون کرے گا چیزوں پر؟ غلام ہی کرے گا. مالک کون ہوگا؟ مولا ہوگا، ملک نہیں ہوگی اس کی. تو پس واجب ہے نقصان اس کے دم کے بدلے کا دیت سے. کیا اس لیے کہ غلام آل ہے تصرف کرنے کا مال میں اور استحقاق الید کا مال پر، نہ کہ ملک اس کی. پس واجب ہے غلام کے دم کے بدلے کا نقصان دیت سے. باوجہ نقصان ہونے مالکیت کی دو قسموں کے ایک میں، ید بھی مالک ہے، پھر خود مالک ہونا بھی مالک ہے. تو ایک قسم کی مالک نہیں بن سکتا، نقصان ہے، اس لیے اس کے خون کا بدلہ بھی کم ہوگا. جی باوجہ نقصان کے مالکیت کی دو قسموں کے ایک میں اگو ساری وضاحت ہوندی بھی ہے. جیسا کہ مکیس ہے نصف ہو جاتی ہے دیت بسبب انوثت کے، عورت ہو اس کی خطن ماری جائے، اس کی دیت بنسبت رجل کے نصف برابر نہیں، کوئی نصف ہے. تو نصف نظر نہیں آ رہے کتنی ہے؟ پڑھیا یار قدوری شریف بھی تو کمال بندہ ہے یار. باوجہ نہ ہونے دو میں سے ایک کے، عورت میں بھی ایک چیز کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی دیت حر کی بنسبت آتی ہے. جی جیسا کہ نصف کی جائے گی دیت باسباب انوثت کے، وجہ نہ ہونے ان دو میں سے ایک کے، ان دو کے. سمجھے ہی؟ اے شاباش سے انہوں نے پڑھے تو پھر اگلا پڑھ دیں وہازہ اندنا ادھر بے غور نہ گڑبڑ نہ کریں. اس لیے کہ غلام اہل ہے تصرف بالمال کا اور استحقاق الید المال کا علیہ المال. اس استحقاق کا تفہ تصرف پر، جی، اہل ہے تصرف کا اور اہل ہے استحقاق الید المال کا، نہ کہ اس کی ملک کا. پس واجب ہے غلام کے خون کے بدلے کا نقصان دیت سے، یعنی حر کی دیت سے اس کی دیت کم ہونی چاہیے. باوجہ نقصان کے مالکیت کی دو قسموں میں سے ایک قسم میں کیا ہے؟ نقصان ہے. جیسا کہ نصف ہو جاتی ہے دیت بسبب، کیونکہ انسا کی دیت مذکر کے دیت کی نصف ہے. کیوں؟ باوجہ نہ ہونے دو کے ایک کے، یعنی ذرارین مذکورین کا ایک، ضربین استغفر اللہ، دو قسموں میں سے عورت میں جو مذکر میں دو چیزیں موجود ہیں نا، ان میں سے عورت میں ایک ہے اور دوسری نہیں ہے، اس لیے اس کی دیت بھی نصف ہے. اس کی ادھر میں میرا کچھ لگ دیا. خلاصہ یہ ہے کہ مالکیت دو قسم ہے. مالکیت ایک ہے مالکیت المال اور ایک ہے مالکیت اس شے کی جو مال نہیں ہے. ایک ہے مالکیت المال، دوسری ہے مالکیت غیر المال. اب جو مالکیت المال ہے نا، کمال اس کا ہے باسباب کہ قبضہ بھی ہوتا ہے مالک بھی ہوتا ہے. کیونکہ غلام مالک بنتا ہے ملک الید و تصرف مال میں، نہ کہ
مل کے رقبہ میں یعنی نہیں مالک ہوتا اصل مال کا جی، نہ اپنی ذات کا وہ مالک ہے، نہ جن میں وہ کاروبار کر رہا ہے ان کا مالک ہے، وہ سب مولا کا ہے۔ اور ثانی مالکیت اس شے کی جو، اور وہ کون ہے، دھیان کریے حضرت، ان پھنس جانے، وہ ہے ملک متع، کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا، جیسے نکاح، جیسے ملک متع، عورت سے فائدہ اٹھانے کی مالکیت، جیسا کہ نکاح۔ اور ملک متع کا ثبوت بسبب ذکورت کے ہے، ملک عورت ملک عورت جو ہے وہ متع کی مالک نہیں ہوتی جی، بلکہ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ تو ملک متع کا ثبوت کس کے سبب سے ہے؟ دھیان کری، پس عبد اہل ہے اس قسم کا، کس کا؟ ملک متع کا یار، کس کا؟ کس کا؟ جو غلام ہے اس میں ملک متع ہے، ان عورت دو تو ان نکاح کراؤ تو قربت کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں؟ نہ کہ عورت کے اندر ملک متع کوئی نہیں ہے، عورت کے اندر ثابت کرنا ہے بھی غلام وچ بھی ایک شے کونی تے عورت وچ بھی ایک شے کونی، تاں دوواں دیت ادی ہے۔ اور نہ کہ عورت، لیکن ثبوت قسم اول جی، لیکن اس کے لیے، کس کے لیے؟ غلام کے لیے، اللہ وجہ نقصان ہے جیسا کہ گزر گیا، تو پس ہو جائے گی قیمت غلام کی ناقص حر کی، یعنی اس کی دیت مراد ہے، دیت کم ہو جائے گی، کیونکہ حر اہل ہے دونوں قسموں کا اعلیٰ، اس میں مالکیت المال بھی کامل ہے، مالکیت مال ہے سب مال بھی کامل ہے۔ ہاں اگر ہو غلام غیر اہل قسم اول کا مطلقاً جی، تو البتہ ہو جائے گی قیمت اس کی حر کی قیمت کی، یہ مکی گل، جیسا کہ عورت، کیونکہ عورت نہیں ہے اہل قسم ثانی کی مطلقاً، پہلی قسم کی اس میں اہلیت ہے، کیڑی؟ مالک بن سکتی ہے، لیکن دوسری تو اس میں بالکل ہے ہی نہیں ہے، کیا ملک متع ہونا؟ بالکل کس میں؟ بالکل نہیں ہے، نہ علی وجہ الکمال تے نہ اس کے بعد ذکر نہیں ہے، تو یہ ملک متع کیسے ہوگا اس میں سے؟ تو پاس ہو جائے گی قیمت عورت کی، یعنی نصف دیت حر کی۔ یہ نقطہ بیان کیا فقہاء نے کہ عورت کی دیت نصف کیوں ہے جی، عورت کی نصف کیوں ہے جی، جدو کم چاہ لو تو بشک جدے مرضی لے جاؤ، کنے پوچھنا ہے؟ ہوں سمجھ آئی؟ اس لیے کہ عورت گم کرنے والی ہے مالکیت کی دو قسموں کے، ایک کو بالکلیہ، کیڑی؟ ملک متع، کیڑی؟ متع، برخلاف غلام کے، کیونکہ وہ جو پہلی قسم ہے اس کا بالکل فاقد نہیں ہے، کیڑا؟ اور دوسری تو اس میں پورے طور پر ہے، ملک متع تو ہے اس میں پورا، پہلا اس میں بالکل مفقود نہیں ہے، ناقص ہے اس کے، بلکہ وہ مالکیت کی ایک قسموں کا ایک قسم ناقص ہے اس کے حق میں، اور وہ کیا ہے؟ باوجہ ثابت ہونے اصل مال کے اس کے لیے، بلکہ اس کے لیے تصرف بھی جائز ہے مال میں، کس میں؟ غلام کے لیے۔ تو غلام کے لیے ایک تو پورے طور پر ہے، ایک میں نقصان ہے، تو اس کی پھر دیت جو ہے نا وہ کم ہونی چاہیے، تو عورت کی اس لیے آتی کہ عورت ایک عورت میں ایک بالکل مفقود ہے، ملک متع، دوسری پہلی ہے جی، بلے 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 بلے۔
اگر سوال کیا جائے غلام بھی تو فاقد ہے قسم ثانی کے لیے بالکل یا جیسا کہ کیڑی کیوں غلام وچ کیوں نہیں باوجہ موقوف ہونے اس کے نکاح کے مولا کی اجازت پر میں کہتا ہوں نکاح کی مالکیت ثابت ہے غلام کے لیے حتیٰ کہ نئی شریک ہوگا غلام کے ساتھ مل کے نکاح میں مولا نکاح کرے غلام لونڈی نال مولا دی اجازت نال استعمال تو میں کرنی ہے اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے جی سنیں بلکہ وہ مل کے نکاح میں مثل حر کے ہیں جی محض موقوف ہے مولا کے اذن پر دفع کرنے کے لیے ضرر کو مولا کے مال میں نہ کہ باوجہ غلام کی مالکیت میں نقصان کے مل کے متع میں نقصان نہیں ہے وہ تو چونکہ مال ہے کسی کے اس لیے اس کی اجازت ہونی چاہیے چونکہ مہر اس کے ذمے آئے گا یہ بک جائے گا مولا کا نقصان ہوگا جی اس لیے سمجھ گئے چلو جی اور اس لیے کہ غلام اہل ہے تصرف المال کا اور مستحق ہے قبضے کا مال پر نہ کہ مال کی ملک پر سوائے مال کی ملک کے پس واجب ہے غلام کے دم کے بدلے کا نقصان دیت سے باوجہ نقصان کے مالکیت کی دو قسموں میں سے ایک میں جیسا کہ نصف ہو جاتی ہے دیت بسبب انوثت کے باوجہ نہ ہونے دو میں سے ایک کے وہ کون ہے مل کے متع جی اس لیے کہ غلام اہل تصرف ہے مال میں اور استحقاق الید کا مال پر نہ سوائے مال کی ملک کے بس واجب ہے غلام کے دم کے بدلے کا نقصان دیت سے بوجہ نقصان مالکیت کی دو قسموں میں سے ایک میں جیسا کہ نصف ہو جاتی ہے دیت بسبب انوثت کے بوجہ نہ ہونے ان دو کے ایک کے ہاں جی وهذا عندنا ان المعدون يتصرف لنفسه ويجب له الحكم الأصلي للتصرف وهو اليد والمولى يخلفه صبر اور ہاں یہ ہمارے نزدیک ہے یہ کیڑا یہ کہ معزون تصرف کرتا ہے اپنے لیے کیا کہ جی اور یہ ہمارے نزدیک ہے یہ کہ معزون تصرف کرتا ہے اپنے لیے اور واجب ہوتا ہے حکم معزون کے لیے واجب ہوتا ہے معزون کے لیے حکم اصلی جی اور واجب ہوتا ہے غلام کے لیے حکم اصلی باوجہ تصرف کے باوجہ وہ حکم اصلی کون ہے اور وہ ید ہے قبضہ کیا کہ جی اور واجب ہے غلام کے لیے حکم اصلی بوجہ تصرف کے اور حکم اصلی وہ ید ہے وہ ید ہے سمجھے ہی اینو بیک پھر اگلی گل پڑھیے وہذا عندنا یعنی ہونا بد کا اہل تصرف کا مال میں یہ ہمارے مذہب میں ہے یہ کہ ان المعزون یعنی لأن المعزون یعنی تاؤ جار جوڑ جوڑنا ہمارے نزدیک ہے لأن المعزون اس لیے کہ معزون تصرف کرتا ہے اپنے لیے بے طریق نہ کہ نہیں نیابت نہیں خود کر رہے کام کیونکہ مولا نے اس کو اجازت دی ہے اور ثابت ہے ہو جائے گا غلام کے لیے قبضہ اپنی کمائیوں پر خود قابض ہوگا اور واجب ہے یعنی ثابت ہو جائے گا غلام کے لیے حکم اصلی تصرف کرنے کے لیے وہ حکم اصلی کیا ہے وہ الید ہے وہ الید سمجھے ہی اور بہرحال مل کے رقبہ پس وہ بنسبت مل کے ید کے زوائد میں سے ہے
یہ جو ملک رقبہ ہے جو اس کا یہ مالک نہیں ہے، مولا مالک ہے، وہ ایک زائد چیز ہے، قبضہ کر سکتا ہے، یہ قبضہ اس کا ثابت ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اب یہ جو عبارت تھی نا، اس میں دفع ہے واسطے اس کے کہ حجت پکڑی اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مذہب پر، اور وہ حجت کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ تصرف کرنا غلام کا اپنے لیے جی نہیں ہے اس کی، بلکہ یہ تو بطریق الاستفادہ ہے مولا سے، کہ مولا نے اس کو اجازت دی ہے تو کر رہا ہے، یہ تو غریب کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ وکیل، جیسے کہ وکیل جو کر رہا ہے وہ تو موکل نے اجازت دی ہے تو کر رہا ہے، مطلقاً وکیل. اور قبضہ غلام کا اپنے کمائیوں پر، یہ تو امانت کا قبضہ ہے، اس کا ذاتی قبضہ کوئی نہیں ہے. جیسے مودہ کا ودیت پر قبضہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ قبضہ کیا ہے؟ ید امانت ہے جی. یہ شفافی کی دلیل ہے. اس کا یہ دیا جواب وہذا عندنا سے تقریر الاحتجاج، ان کی شفافی کی بل سنا جی اگونی تقریر الدفع، تقریر الاحتجاج پوری یوں کہ اگر ہو غلام اہل تصرف کا تو پھر البتہ ہوگا اہل ملک کا بھی. اگر تصرف کر سکتا ہے نا تو پھر یہ مالک بھی ہونا چاہیے، کیونکہ تصرف سبب ہے ملک رقبہ کا جی، تصرف رقبہ کا، اور سبب نہیں پایا جاتا بغیر اپنے، تو تصرف سبب ہے ملک رقبہ کا، پھر اپنا مالک بھی ہونا چاہیے. اور ملک تو نہیں ثابت غلام کے لیے بالاجماع، جب حکم نہیں ہے تو پھر اس کا سبب بھی نہیں ہے، پس اسی طرح تصرف بھی نہیں ہے اس کا، کیونکہ لازم کا انتفاع وہ یہاں کون ہے؟ مستلزم ہے ملزوم کے انتفاع کو، اور وہ کون ہے؟ اور جب نہیں ثابت غلام کے لیے تصرف، جب تصرف نہیں ہے نا تو پھر نہ ہوا اہل قبضے کے مستحق ہونے کا، لہذا قبضہ بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ ید یعنی قبضہ محض مستفاد ہوتا ہے مل کے تو سبب سے یا شاباش، وہ دونوں کو نہیں. اس کو تقریر الدفع مقصود اصلی تصرف سے مل کے ید ہے. سنا جی، تصرف سبب نہیں ہے مل کے رقبہ کا، مقصود اصلی تصرف سے کیا ہے؟ تو وہ تو حاصل ہو گیا غلام کے لیے، کیونکہ انسان محتاج ہوتا ہے اس شے کی طرف جو سبب ہو انسان کی، اور نہیں ممکن یہ مگر اس کے ہونے کے ساتھ اس کے قبضے میں. اور بہرحال مل کے رقبہ پس وہ نہیں ہے لازم، اور نہیں ہے سبب اس کا، کس کا؟ تصرف کا. تصرف کا جو شفافی نے بنایا تھا مالزی کی، یہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مقصود، بلکہ وہ تو وسیلہ ہے اس تک. اور غلام کی اہلیت نہ رکھنی وسیلے کے لیے جو حاصل ہونے والا ہے، یہ عدم اہلیت نہیں واجب کرتا کس کو؟ کیا؟ قبضے کو، کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو اس کے لیے کوئی اور وسیلہ، اور یہ ہمارے نزدیک ہے اس لیے کہ عبد معزون تصرف کرتا ہے اپنے لیے، اور واجب ہوگا غلام کے عبد معزون کے لیے حکم اصلی تصرف کے لیے، اور وہ ید ہے. شابہ جی. یہ ہمارے نزدیک ہے اس لیے کہ معزون تصرف کرتا ہے اپنے لیے، اور واجب ہے عبد معزون کے لیے حکم اصلی تصرف کی بوجہ تصرف کی، اور وہ ید ہے. آگے والمولا يخلفه فيما هو من الزوائد وهو الملك المشروع للتوصل الى الجديد. بس. اور مولا خلیفہ ہے اس کا غلام کا
ان چیزوں میں جو زوائد سے ہیں، جو زوائد سے ہیں، اور وہ مل کے مشروع ہے، اور وہ باوجہ توسل الی الید کے کیا کہ جی، اور مولا خلیفہ ہے، قائم مقام ہے غلام کے ان چیزوں میں جو زوائد سے ہیں، اور وہ ملک المشروع ہے وجہ توسل الیت کے۔ ایسا بس وہ دیکھو، اور مولا خلیفہ ہے اس کا یعنی عبد معزون کا ان چیزوں میں جو زوائد ہیں، اور وہ ملک المشروع ہے بوجہ توسل کے ید تک۔ سنی، یعنی مطلب کیا اس عبارت کا، یعنی ہوگا مولا قائم مقام غلام کے ملک رقبہ میں، کس میں؟ ویسے تو ہر بندہ اپنا مالک ہے نا، تو یہ غلام کے قائم مقام ہے ملک رقبہ میں، یہ مالک ہے۔ وہ رقبہ جو وسیلہ ہے کدھر، وہ ملک الید جو کہ کیونکہ باوجہ نہ ہونے اہلیت کے، اہلیت العبد کے اس کے لیے، غلام کے لیے اس میں کیا اہلیت کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے رقبہ کا جو ہے نا وہ مولا اس کا خلیفہ ہے، رقبہ کا مالک وہ ہے، باقی اس کا تصرف کا مالک یہ خود ہے جی، وہ سمجھ گئے ہیں۔ اور مولا خلیفہ ہے عبد معزون کا ان چیزوں میں جو زوائد سے ہیں، اور وہ ملک المشروع ہے باوجہ توسل کے ید کی طرف جی۔ اور مولا خلیفہ ہے عبد معزون کا ان چیزوں میں جو زوائد سے ہیں، اور وہ ملک المشروع ہے بوجہ توسل کے ید تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولہذا جعلنا العبد فی حکم الملک وفی حکم بقاء الاذن کالوکیل فی مسائل مرض المولا وفی عامت مسائل المعزون۔ چلو جی، اور اسی لیے بنایا ہے ہم نے غلام کو ملک کے حکم میں، کیا کہ، اور اسی لیے بنایا ہے ہم نے غلام کو ملک کے حکم میں، اور اذن کے بقا کے حکم میں، اور اذن کے بقا کے حکم میں بنایا ہے، مثل وکیل کے، مثل وکیل کے، مرض المولا کے مسائل میں، مرض مولا کے مسائل سے، اور مثل وکیل کے عامہ مسائل المعزون کے میں جی۔ اور اسی لیے بنایا ہے ہم نے غلام کو حکم ملک کے حکم میں، اور اذن کے بقا کے حکم میں، مثل وکیل کے مرض المولا مولا کے مسائل میں، اور مثل وکیل کے معزون کے عامہ مسائل میں۔ ہاں یہ سمجھی تو تھلے صورت بیان کر دینی، موکھی دھیان کریں۔ ولہذا، اور اسی لیے، یعنی اس لیے کہ ملک نہیں ثابت غلام کے لیے، مالک نہیں ہے وہ باوجہ عدم اہلیت غلام کے مالک بننے کی، بلکہ خلیفہ ہے غلام کا مولا، اس کی مالک ہونے میں مالک وہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو بنایا ہم نے غلام کو ملک کے حکم میں، اور بقاء الاذن کے حکم میں، مثل وکیل کے، سمجھے، دھیان کری، یعنی عبد ملک تصرف کی ملک میں اور ید کی ملک میں مستقل ہے، اور اے مطلب تصرف بھی کر سکتا ہے، عبد معزون کی بات ہے، اور اس کا مالک بھی ہے، اور قبضہ بھی ہے اس میں، یہ مستقل ہے۔ لیکن غلام ملک کے حکم میں، یعنی ملک رقبہ کے حکم میں، ملک اور اذن کے بقا کے حکم میں، ملک رقبہ خود اپنی کرتا نا اس میں، اور اذن کی مثل وکیل کے، یعنی غیر مستقل، جیسا وکیل مستقل نہیں ہوتا، لہذا اس لیے کہ جو ہے نا وکیل جی کہ نا غلام
اس لیے کہ غلام نہیں ہے اہل کس کا، حتیٰ کہ اگر خریدی کوئی شے تو واقع ہوگی ملک کس کے لیے، تو لہذا جب مولا کے لیے ہوئی تو ہو گیا عبد معزون مثل، کیونکہ وکیل بھی تو موکل کے لیے سودا کرتے ہیں۔ پس مولا کے لیے جائز ہے بندش کا حق عبد معزون پاریزن کے بعد بغیر اس کی، جیسا کہ موکل کے لیے حق ہے وکیل کو معزول کرنے کا وکیل کی رضا کے۔ تو اب اس صورت میں تو یہ وکیل کی طرح ہو گیا، کس کی طرح ہو گیا؟ وکیل کی طرح ہو گیا۔ فی مسائل المرض، اس کا تعلق ہے فی حکم الملک، بنایا ہم نے غلام کو ملک کے حکم میں، مرض المولا کی مرض کے مسائل میں، اور مسائل المعزون، اکثر مسائل المعزون میں یہ متعلق ہے بقول بقول اذن، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بقول اذن کے ساتھ۔ پہلے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خلاصہ یہ ہے ہم نے بنایا غلام کو ملک کے حکم میں، مرض المولا کے مسائل میں وہ آ رہے ہیں، اور بقول اذن کے حق میں اکثر مسائل معزون میں مثل وکیل کے۔ ہن سنی سورۃ القسم اول تے سورۃ القسم ثانی۔ سورۃ القسم اول ہے یا یہ ہے کہ مولا نے اجازت دی اپنے غلام کو تجارت میں، پس ہر وہ شے کہ بیچی غلام نے یا خریدی غبن فاحش کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یا غبن مولا کی مرض کے زمانے میں تو نہیں صحیح مطلقاً، یہ بیچنا خریدنا اس طرح غبن کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے مطلقاً۔ کدوں؟ اگر ہو مولا پر دین، اگر ہو دین ہو، اب چونکہ مولا کا جو مال ہے اس کے مال کے ساتھ غرماء کا حق متعلق ہو گئے، چونکہ یہ تو بیمار ہے۔ سنیں جی باوجہ تعلق پکڑنے غرماء کے حق کے مولا کے ساتھ، مراد مال، اور اگر نہیں ہے مولا پر دین، اگر تو اب جو وہ غبن فحش کر رہا ہے یا یسیر ہے، یہ معتبر ہے مولا کے مال کے ثلث سے، کیونکہ بیمار ثلث کا حقدار ہے۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمی مال سے، کیوں؟ باوجہ تعلق پکڑنے ورثاء کے حق کے مال کے ساتھ، اس لیے کہ عبد معزون مثل، اور ملک تو اور ہو گیا عبد معزون، گویا کہ مولا خود آپ کام کر رہا ہے، تو بندہ آپ اگر حالت مرض میں تصرف کرے تو ثلث تک کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، تو پس معتبر ہوتا ہے کتنا، اور متغیر ہو جائے گا وہ کہ کیا معزون نے، جیسا کہ متغیر ہو جاتا ہے وکیل کا فعل موکل کی مرض کی حالت میں، کس میں؟ اور بہرحال محابات بے غبن فاحش، اگر اس نے خرید و فروخت کی ہے نا کس کے ساتھ؟ تو یہ تو باطل ہے عند محمد وابی یوسف رحمہم اللہ جی۔ ولو کان، اگرچہ ہو یہ تصرف حالت امام صاحب کے نزدیک تو جائز ہے، حالت صحت میں ہو تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سنیں صحیح ہے، یصح و یعتبر، صحیح ہوگا اور معتبر ہوگا کس سے؟ جمی مال سے ہو تب بھی یہ غبن فاحش ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہوگا ابد مولا کی صحت کی حالت میں مثل وکیل کے۔ اور قسم صورت ثانی کی یہ ہے، کس کی؟ ثانی کی صورت یہ ہے
کہ عبد ایسا عبد جو معزون ہے، عبد معزون، جی اذن دیا گیا، اجازت دی گئی یا اجازت دی مولا نے اپنے عبد کو، کس میں؟ بھی اجازت دی مولا نے لے عبدی فی التجارت، پھر بندش کر دی مولا نے، نہ استغفر اللہ، عبد معزون، اس نے آگے غلام خریدا، اس نے اجازت دے دی، اس نے اپنے غلام کو آگے تجارت کی۔ اب یہ پہلا معزون ہے، وہ آگے معزون کا معزون ہے، تو پھر بندش کر دی مولا نے معزون اول پر، جو اس کا غلام تھا نا اس پر اس نے مولا نے بندش کر دی، تو نہ لا ینحاجر الثانی، نہیں بندش ہوگی کس کو؟ ثانی کو بندش نہیں ہوگی، جیسا کہ وکیل، جیسا کہ جب کہ وکیل بڑھے آگے اپنے غیر کو، وکیل نے آگے آگے وکیل بنا دیا، سمجھے؟ تو اور تحقیق کہا اس کو موکل نے، اے مل برائے کا، کیا اپنی رائے کے ساتھ تو کام کر، تو اس نے اس نے اجازت دے دی، پھر معزول کر دیا موکل نے وکیل، تو نہیں معزول ہوگا ثانی۔ ہاں اب یہ تو صحت کی حالت میں ہے، اگلا معزول نہیں ہوگا، لیکن ہاں اگر فوت ہو گیا مولا جی تو اب ہو جائے گے دونوں مہجورین، جیسا کہ اگر فوت ہو جائے موکل تو دونوں وکیل معزول ہو جائیں گے۔ پس اس مسئلے میں اور ان کے نظائر میں بنایا گیا غلام کو مثل اذن کے بقا کی حالت میں مسئلہ، اور محض فرمایا ہے فی حال بقائل، اس لیے کہ ابتدائے اذن کی حالت میں نہیں ہے عبد معزون مثل، بقا میں ہے ابتدا میں نہیں ہے، سنی، کیونکہ وکیل تصرف اس کا مخصوص ہے صرف اس شے میں کہ وکیل بنایا موکل نے اس کو، صرف وہی چیز برخلاف عبد، اس لیے کہ قانون ہے کہ عبد معزون، کیوں؟ اس لیے کہ اذن ایک نوع من التجارت میں ہو جاتا ہے، یہ اذن فی الانواع کلھا، تو معزون کو ساری انواع کا اذن مل گیا جی، جبکہ وکیل کو اس طرح نہیں ہوتا، وہ جس چیز کا وکیل ہے صرف اسی کا ہے۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہم اللہ کے ایک، اور یہ کہ اذن نہیں قبول کرتا توقیت کو ہمارے نزدیک، جب مولا نے اذن دیا نا مولا کو غلام کو، تو اس کے اندر کوئی توقید نہیں ہوتی، مطلقاً ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اجازت دی مولا نے غلام کو 1 مہینہ یا تو ہو جائے گا وہ معزون آباداً، یہاں تک کہ بندش کرے اس پر، یہ ہے وہ ثمرہ خلاف کا ہمارے درمیان اور امام شافعی رحمہم اللہ کے درمیان، اور اسی لیے بنایا ہم نے جی، اسی لیے بنایا ہم نے عبد کو ملک کے حکم میں اور اذن کے بقا کے حکم میں، مثل وکیل کے، مرض المولا کے مسائل میں، اور اکثر مسائل معزون میں جی، معزون کے مسائل عامہ میں جی، اسی لیے بنایا ہم نے عبد کو ملک کے حکم میں اور اذن کی بقا کے حکم میں، مثل وکیل کے، مولا کے، مرض المولا کے مسائل میں اور معزون کے عامہ مسائل میں۔